تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 کام ایسے بتلائے ہیں جس کے ذریعے جس کو ہم دنیا کے اندر عمل کر کے کل قیامت کے دن بآسانی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ لوگوں، سلام کو عام کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، اور جب رات میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ 4 کام حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، وحدت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو میرا اور آپ کا اکیلا خالق، اکیلا پالنہار ہے۔ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو کسی قلم کا شے بنا لیا جائے اور رب العالمین کی تعریف لکھتے جائیں، سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ کہا رب العالمین نے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ہماری تمام نمازیں، ہماری تمام قربانیاں، ہمارا جینا ہو کہ ہمارا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کہا رب العالمین نے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے سامنے یہ بات بتلا دیجئے، آپ اپنی امت کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا ہو کہ میرا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انگنت صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی محنتوں سے، جن کی قدوں کاوشوں سے آج تک دین اسلام ہم تک پہنچا، اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک عام کیا جائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارا مقصد بتلا دیا۔ وہ کیا ہے مقصد؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین جو کہا ہے اس کو مان لیں، اس کے فرامین پر عمل کریں۔ اس وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی تعداد، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 کی ہے، جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ تعداد اللہ رب العالمین کب رکھا؟ سوال یہ بھی آ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہہ دیا یوم خلق السماوات والارض منها،
کہ اللہ رب العالمین جس دن آسمان کو پیدا کیا، جس دن زمین کو پیدا کیا، اسی دن اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی تعداد 12 رکھ دی۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ محترم حاضرین، ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے، ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، منہا اربعۃ حرم سے ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آخر حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنہ ثلاثۃ متوالیات، السنۃ 12 ثلاثۃ متوالیات منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار آنے والے ہیں، ایک کے بعد دیگر آنے والے ہیں، پے در پے آنے والے ہیں، تسلسل کے ساتھ آنے والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ایک اور مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ آخر حرمت کسے کہتے ہیں؟ حرمت کا کیا معنی ہے؟ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ محترم سامعین، حرمت کا مطلب یہ ہے، حرمت کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے احترام والے مہینے ہیں، بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی اللہ رب العالمین کے پاس بڑی زیادہ عظمت ہے، اس کی قدر و منزلت اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ اونچی ہے، بہت زیادہ اونچی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے آپ کو اس کے اندر ظلم مت کرو، تم اپنے آپ پر اس کے اندر ظلم مت کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین اس کے اندر 2 معنی بیان کرتے ہیں، 2 معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ اس کے اندر، ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہیں کریں گے، جنگ و جدال نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ کیا دلیل؟ سورہ بقرہ کی یہ آیت یہ دلیل ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا آپ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ حرمت والے مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں قتال کے تعلق سے سوال کریں گے، قتال کے تعلق سے سوال کریں گے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ دلیل ہوئی۔ تو دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں مفسرین، اس کے اندر معصیت سے دور رہنا، گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے دور رہنا، معصیت سے دور رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے دور رہنا۔ اس کا معنی یہ بتلایا گیا ہے۔ محترم حاضرین، سال بھر کے 12 مہینوں میں تو ہم سال بھر کے 12 مہینے میں ہم گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے، لیکن خاص کر ان 4 مہینوں میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے دور رہنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے اندر ایک نقطہ نقل کرتے ہیں، ایک بات یہ بتلاتے ہیں کہ جب بندہ ان 4 مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، صدقہ کیا، نمازیں پڑھا، اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی نیکی کا کام کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
دگنا اجر دینے والا ہے، دگنا اجر دینے والا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص، کوئی بندہ اس کے اندر معصیت کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، نافرمانی بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا عذاب دینے والا ہے، دگنا عذاب دینے والا ہے۔ اگر آپ دیگر مہینوں میں گناہ کیے، آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کے بدلے آپ کو ایک ہی گناہ ملے گا، لیکن آپ اس کے بالمقابل آپ حرمت والے مہینوں میں آپ گناہ کر رہے ہیں، معصیت کا کام کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دگنا عذاب دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ان 4 مہینوں میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت میں دھوکہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کوئی بھی کام گناہ کا ہے آپ کر رہے ہیں، دیگر دنوں کے مقابلے میں آپ کو ان ایام میں زیادہ گناہ ہوگا، آپ کو دیگر ایام میں، ان دنوں میں، دیگر دنوں کے مقابلے میں آپ کو ان ایام میں زیادہ گناہ ملے گا۔ تو محترم حاضرین، ان ایام میں ہم کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ سال کے 12 مہینوں میں بھی زندگی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، لیکن خاص کر ان 4 مہینوں میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دور رہنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، فوراً توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ محترم حاضرین، ان دنوں میں ہم کو کیا کام کرنا ہے؟ ان دنوں میں ہم کو کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام اسی مفہوم ہے جو اس سے پہلے میں آپ کو بات بتلایا، اسی کے ضمن ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں خاص کر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی بھی طرح سے، خاندانی اعتبار سے ہو، خاندانی اعتبار سے کہیں بھی کچھ بحث وغیرہ ہو گیا ہے تو ان دنوں میں آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی معاملہ پیش آیا تو اس کے اندر احتیاط برتنا چاہیے، کہیں اس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، ہمیں غور و فکر کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ سوال، اب یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم کرنی ہے کہ اس کے اندر اور کیا کام کرنا ہے، تو اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، محرم کے وقت 10 محرم کو روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے افضل روزہ 10 محرم کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، بہت زیادہ فضیلت والا روزہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا تھا، یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ یہود 10 عاشورے کا روزہ رکھ رہے تھے، 10 عاشورے کا روزہ رکھ رہے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے یہود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے آپ کے آج کے دن روزہ رکھنے کے؟ تو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر
10 عاشور یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا، اور آج بھی یہ روایت، یہ سنت چلتے آ رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ سے تم سے زیادہ حقدار، موسیٰ کے سلسلے میں، موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں، ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیے، کہ آپ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیے، اور ساتھ میں ایک روزے کا اضافہ کر لیجئے، ساتھ میں ایک روزے کا اضافہ کر لیجئے۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ 10واں یعنی 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ، جس دن آپ 10 محرم کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کسی ایک دن کو ملا کر آپ روزہ رکھ لیجئے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن کون سا ملایا جائے گا؟ پچھلا ایک دن ملایا جائے گا یا پھر بعد والا ایک دن ملایا جائے گا؟ محدثین کے درمیان، فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، 9 محرم کو اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں، لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اگر میں اگلے سال تک میری زندگی باقی رہی تو ضرور میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ 10 محرم کے یعنی 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ الذی ماضی او قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے ما قبل کے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم تو گناہوں کے پچھلے ہیں، ہمارے دن ہماری رات گناہوں میں چل رہی ہے، ہم طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں، جان کر بھی گناہ کر رہے ہیں، انجانے میں بھی گناہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلائی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے دن و رات، لیل و نہار گناہوں میں چل رہے ہیں، اکثر لوگ گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ ان کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اس دن کے روزے کا اہتمام کرے، 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرے۔ محترم حاضرین، اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم اور بھی نیکی کے کام کرنا چاہیے، جس طرح ہم رمضان المبارک میں قرآن مجید وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان دنوں میں بھی ہم کو بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیونکہ مفسرین کے اس قول کے مطابق بندہ ان 4 مہینوں کے علاوہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اگر ان 4 مہینوں میں نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس ناحیے سے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب آیا ہے،
قرآن و حدیث میں احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تعلق سے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث ہم لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن مجید کا اہتمام کرو، قرآن مجید کا اہتمام کرو، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ کل قیامت کے دن تمہارے حق میں قرآن مجید سفارش بن کر آئے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ دیگر ایام میں تو ہم کرتے ہیں، لیکن دیگر ایام کے بالمقابل ان ایام میں بہت زیادہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے دعا وغیرہ، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا ہے، دعا وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے۔ محترم حاضرین، آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے حد تک، ہر ایک کے اپنے مختلف مسائل ہیں، ہر ایک کے اپنے الگ الگ مسائل ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ان پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور اس کے بعد اپنے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیجئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ مسائل کو حل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دعا و مناجات۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و گزاری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کے جو بھی مراحل ہیں، جو آپ مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں، ان مسائل کو، ان پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنا، یہی دعا کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ان ایام میں ہم کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ دیگر ایام میں ہم دعا وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ان ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا وغیرہ کا اہتمام کریں گے۔ دیگر ایام کے مقابلے میں ان ایام کی قبولیت بہت زیادہ ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام، یہ چیزیں میں اس وجہ سے بتلا رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے سامنے چند چیزیں رکھ رہا ہوں۔ محترم حاضرین، دو چیزیں تو میں آپ کے سامنے رکھ دیا، ایک قرآن مجید کے تعلق سے، ایک دعا کے تعلق سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام۔ دیکھیے، ذکر و اذکار مومن کی زندگی میں عام ہے۔ مومن ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہتا ہے، ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہتا ہے۔ آپ ذکر و اذکار کا معنی یہ مت لیجئے کہ کہیں بیٹھ کر وہیں بیٹھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، کہیں بیٹھ جائے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو مومن کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے، یعنی دعا کے ذریعے مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں بھی دعا پڑھ کر داخل ہوتا ہے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو وہاں بھی دعا پڑھ کر باہر نکلتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سارے اذکار ہیں، ان اذکار کا اہتمام کرتا ہے۔
جب سو کر مومن اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. جب پھر وہاں سے بھی گھر سے آتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے, نماز میں بھی آتے وقت مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, نماز کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کے اذکار کا خاص اہتمام کرتا ہے, خاص اہتمام کرتا ہے. محترم حاضرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. بہت اچھا موقع ہے, بہت اچھا موقع ہے. عام دنوں میں تو اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے, لیکن ہم اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے, جنت میں بآسانی جانے کے لیے, قبر کے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہوگا. محترم حاضرین, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں. انہی میں سے ایک کام یہ بھی ہے, صدقہ وغیرہ کا اہتمام کیجیے, صدقہ وغیرہ کا اہتمام کیجیے. جس طرح آپ دیگر ایام میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں, ان ایام میں بھی آپ کیا کیجیے؟ صدقہ وغیرہ کا اہتمام کیجیے. صدقہ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے, صدقہ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے. خلوص نیت سے, آپ خلوص کے ساتھ, اچھی آپ کی نیت ہے, 1 روپیہ بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, یہی نیکی کل قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. ایسا نہیں کہ صدقہ ایک کافی مقدار میں دیا جائے, ایسا نہیں کہ ایک بڑی مقدار میں صدقے کو دیا جائے, ایسا کوئی نہیں. اپنی استطاعت کے مطابق, آپ کے پاس 1 روپیہ ہے, 2 روپے ہیں, 10 روپے ہیں, 100 روپے ہیں, آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات کیجیے, صدقہ و خیرات کیجیے. محترم حاضرین, مومن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں, اور کل قیامت کے دن آسانی کے ساتھ جنت میں ان کو یا پھر اس کو داخلہ مل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام, ایک حدیث میں 4 کام ایسے بتلائے ہیں جس کے ذریعے جس کو ہم دنیا کے اندر عمل کر کے کل قیامت کے دن بآسانی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ 4 کام کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. لوگوں, سلام کو عام کرنا, مساکین کو کھانا کھلانا, صلہ رحمی کرنا, اور جب رات میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا. یہ 4 کام ایسے ہیں, اگر تم دنیا کے اندر اس کو انجام دو گے, اگر تم دنیا کے اندر اس پر عمل کرو گے, کل قیامت کے دن آپ آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں. محترم حاضرین, سلام کی فضیلت کیا ہے؟ سلام کی اہمیت کیا ہے؟ سلام کی فضیلت کیا ہے؟ سلام کی اہمیت کیا ہے؟ کہ جب بندہ السلام علیکم کسی بندے کو سلام کرتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور جب کوئی بندہ اس سے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کے حق میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, اور اس سے بڑھ کر کوئی بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کے حق میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. دیگر ایام میں تو ہم سلام وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں. اگر ہم ان ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کریں گے, سلام وغیرہ کا اہتمام کریں گے, تو ہم کو اس سے بڑھ کر دگنا ہم کو ثواب ملنے والا ہے. اس کے علاوہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تم مساکین کو کھانا کھلاؤ، تم مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مطلق بتلائے ہیں، عمومی طور پر بتلائے ہیں کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق ایک آدمی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، 2 آدمی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، 3 آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، جتنے چاہے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات یہ بھی کہی وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، کہ تم صلہ رحمی کا اہتمام کرو، کہ کہیں کہیں لوگ بحث و مباحثے کی وجہ سے آپسی اختلاف وغیرہ انتشار وغیرہ ہو گیا ہو، تم ان دونوں کو جوڑو، چاہے وہ معاملہ گھر میں ہو، چاہے وہ اس کا تعلق آپ کے دوستانے سے ہو، چاہے کہیں سے بھی معاملہ ہو، آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا اٹھنا دلوں کو رون دیتا ہے اور زبان کو درست کرتا ہے۔ اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہے تو وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کسی کے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں تو سب سے پہلے تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے مسائل کو پیش کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ یہ اعمال کریں گے ایک تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ یہ اعمال ان ایام میں کریں گے، دیگر ایام کے مقابلے میں اس کا ثواب آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے، اخروی فائدہ یہ ہے، کل آپ قیامت کے دن آپ آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اور محرم میں خاص کر بدعت و خرافات سے بچنا ہوگا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسا شخص جو کام کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، مجھے کام کروں گا، اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ کل قیامت کے دن 2 چہرے آئیں گے، 2 لوگ آئیں گے، 2 قسم کے لوگ آئیں گے۔ بعض لوگوں کا چہرہ صاف و شفاف چمکتا ہوا آئے گا، بعض چہرے چمکتے ہوئے آئیں گے، بعض چہرے بالکل کالے، اس طرح کے چہرے آئیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے صاف و شفاف ہوں گے، وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے، وہ اہل سنت والجماعت کی ہے۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انہیں بتلائے تھے ان پر عمل کرتے رہے۔ کالے چہرے والے، سیاہ چہرے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بدعت کا کام کرتے رہے، کل قیامت کے دن جو بھی بندہ دنیا کے اندر بدعت وغیرہ کا کام کر کے آئے گا، اس کا چہرہ کل قیامت کے دن سیاہ ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پی کر جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کو فرشتے آ کر ان لوگوں کو روک دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہتے ہیں تم ان لوگوں کو کیوں روک رہے ہو؟
تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جانے کے بعد یہ ایسے لوگ تھے تو دنیا کے اندر بدعات میں مبتلا تھے، خرافات میں مبتلا تھے۔ تو یہ جملہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا لمن بدل دینی بعدی، دوری ہو جائے ایسے لوگ جو میرے بعد آ کر دنیا کے اندر بدعت کا کام کرتے رہے، خرافات کا کام کرتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے محرم کے جتنے بھی بدعات ہیں، محرم کے من جملہ جتنے بھی بدعات ہیں، ان تمام بدعت کے کاموں سے ہم کو دور رکھنا ہے، دور رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو دور رکھنا چاہیے، اپنے خاندان والوں کو دور رکھنا چاہیے، اپنے ماحول کو دور رکھنا چاہیے۔ جو بھی آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں بدعت کے کام، خرافات کے کام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کاموں سے روکا جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں کہیں بھی لوگ قرض میں مبتلا ہے تو ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب واتوب الیہ۔